یہ ماہ صرف اسی لحاظ سے مبارک نہیں کہ اس میں انسان صبر و ضبط کی خدائی طاقتوں سے نوازا جاتا ہے، بلکہ اس خیر و برکت والے مہینے کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اسی ماہ میں دنیا کے لیے بہترین، کامل ترین و جامع ترین ہدایت نامہ اتارا گیا۔ بہار کا موسم آتے ہی چمن دہر میں راؤ پرور ہوائیں چلنے لگتی ہیں، خشک درخت سبز ہو جاتے ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں، جسم انسانی کی رگوں میں تازہ خون کی گردش ہونے لگتی ہے، سوئی ہوئی الفامنگی جاگ الفاٹیتی ہیں اور چستی و توانائی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ جسم و مادوا کی کائنات میں آفتاب کا ایک پورا دور گزر جانے کے بعد یہ موسم آتا ہے، اور طبیبوں کا بیان ہے کہ جسم سے ماد فاسد کے دفع کرنے اور مسحل لینے کا یہ بہترین زمانہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح روح و جان کی کائنات میں بھی چاند کا ایک پورا دور گزر جانے کے بعد موسم بہار آتا ہے۔ ماہتاب کو عشق کے سودا زدوہے سے مناسبت ہے۔ ظاہر ہے ماہتاب جب اپنے سالانہ سفر کا چکر ختم کرتا ہے تو عشق و محبت کی اقلیم میں پھر شوریدگی و جنون کے اثر ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور سال کے 11 مہینے کے اندر غیریت کی جو قدرتیں جم جاتی ہیں، طبیعت ان کے دفع کرنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رحمت کاملہ و محبوبیت مطلقہ نے اپنے وفاشیاروں، اپنے سرمستوں کے لیے ایک خاص مہینہ ماسوا سے بے تعلق و بے نیاز رہنے کا مقرر کر دیا، جس کو اصطلاح میں مان رمضان سے موسوم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ البقرہ 1:8-3۔ اے حسن ازل سے مان وفا باندھنے والو، اے اپنے محبوب کی یکتائی کا کلمہ پڑھنے والو، اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو، الف مدہ چھٹیے حمزہ واو، اپنے طریق عشق و آئین الفالفت میں 1 مہینہ تک ماسوا پر نظر کرنا تک ناجائز سمجھو، اور اپنی تمام نفسانی لذتوں کو اس بڑی اور حقیقی لذت کے تصور پر قربان کرتے رہو کہ یہی نفسانی لذتیں اس شاہد حق کے وصال کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ یہ شرط محض تمہارے ساتھ مخصوص نہیں، اکیلے تم ہی اس آزمائش میں نہیں ڈالے گئے ہو، بلکہ تمہارے اگلوں میں سے جس گروہ نے ہم سے مان وفا باندھا، جس جماعت نے ران الفالفت میں قدم رکھنے کا دعویٰ کیا، ان سب کو اپنے دعوے کا کچھ ایسا ہی ثبوت پیش کرنا پڑا ہے، ان سب کو کچھ ایسی ہی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ہراساں نہ ہو، بہتوں کی آزمائش اسی طرح ہو چکی ہے۔ اس حکم سے غرض تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں، تمہاری جان کو ہلکان کرنا نہیں، بلکہ مقصود تمہاری ہی فلاح و بہبود ہے، تمہارے ہی کمالات کی نشوونما اور تمہاری ہی ترقی ہے، تم ہی میں ضبط نفس پیدا کرنا ہے، تم ہی کو خواہشان نفسانی پر حاکم بننے کی تعلیم دینا ہے، تمہاری پاکیزگی کی چھپی ہوئی قوت کو الفا بیرنا اور تمہیں حیوانیت کے غار سے نکال کر ملکوت کے آسمان پر پہنچانا ہے۔ تمہاری بلحوثی جو تمہاری خودداری پر غالب آ جاتی ہے، اسی کو توڑنا منظور ہے۔ تمہاری ہی ران عروج میں ہر طرح کی سہولت پیدا کرنی مد نظر ہے، اور تمہارے ہی چھپے ہوئے اندرونی دشمنوں یعنی بدی کی طاقتوں کو ہلاک و نابود کرنا مقصود ہے۔ پھر یہ آزمائش بھی دائمی نہیں، تمہاری ساری عمر کے لیے نہیں، کسی بڑی طویل مدت کے لیے نہیں، بلکہ گنتی کے محض چند روز یعنی 11 ماہ کے بعد رمضان کا 1 مہینہ۔ البقرہ 1:8-4۔ پھر ان عاشقین صادقین اور مومنین مخلصین میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باوجود اپنے صدق و خلوص کے اپنی جسمانی کمزوری یا پردیس میں ہونے کی بنا پر آسانی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل نہ کر سکیں گے، ان کے لیے آزمائش زیادہ سخت ہوگی۔ ایسے معذوروں کے لیے اس کی اجازت ہے کہ انہیں جب اطمینان و فراغت نصیب ہو تو اس مان مبارک کے چیوٹی ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ بلبل بہار اگر اپنے جیم ظالب دل میں صادق ہے تو اس کے لیے سال کا ہر موسم گل کا حکم رکھتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے۔ البقرہ 1:8-4۔ بعض بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو باسبب اپنی جسمانی کمزوری یا کسی اور مجبوری کے مان مبارک کے بعد بھی روزہ رکھنے میں سخت مشقت محسوس کرتے ہیں۔ ایسوں کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ اپنی معذوری کے کفارہ کے طور پر کسی صاحب احتیاج کو پوری طرح کھانا کھلا دیا کرے۔ البقرہ 184۔ اس رخصت و اجازت کے باوجود اگر کوئی شخص محنت و مشقت گوارا کر کے اس بڑی نیکی یعنی روزہ کو اختیار کرتا رہے، ایک مسکین سے زائد کو کھلاتا پلاتا رہے، تو اس کے مرتبہ کا کیا پوچھنا۔ ایسی نیکی جو فرض نہ رہی ہو اگر اختیار کی جائے تو اس کے افضل و برتر ہونے میں کیا شبہ۔ باقی اگر روزہ کی حقیقت پر نظر ہو جائے، روزہ سے جو باطنی ترقیاں مقصود ہیں، اگر ان کا علم ہو جائے تو کون ایسا ہے
جو روزہ کی جانب باشوق و رغبت نہ دوڑے۔ یہ مان مبارک صرف اسی لحاظ سے مبارک نہیں کہ اس میں انسان صبر و ضبط کی خدائی طاقتوں سے نوازا جاتا ہے، بلکہ اس خیر و برکت والے مہینے کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اسی ماہ میں اول دنیا کے لیے بہترین، کامل ترین و جامع ترین ہدایت نامہ اتارا گیا۔ اسی چاند میں انسانیت کے ظلمت کدہ کو نورانیت کے بدن کامل سے پرانوار بنایا گیا، اور اسی بابرکت موسم میں انسان کے کان میں پہلی بار نون غین میم ازل کی سارلی آواز، بے ہوشوں کو بیدار اور ہوشیاروں کو مست کرنے والی پکار پہنچی، جس سے بڑھ کر کوئی دولت، جس سے الفاونچ کوئی نعمت، جس سے برتر کوئی رحمت، عالم تصور میں بھی موجود نہیں۔ موسم بہار کی فرحت، تراوت اور نشاط انگیزیاں بڑے سے بڑے افسردہ دلوں تک میں الفامنگا پیدا کر دیتی ہیں، اور گل و گلزار کی سیر سے کوئی محروم رہنا نہیں چاہتا۔ مان مبارک کی برکتوں، فضیلتوں اور نعمتوں کا ذکر سن کر بڑے سے بڑے بدہمت اور افسردہ دل کی رگوں میں جوش پیدا ہو جانا، اور بڑے سے بڑے فرزانہ و داور اندیش میں شورش و شوریدگی کا الفا بیر آنا قدرتی